स्कॉलरशिप पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अवेलेबल हैं वो यूरोप के अंदर हैं। क्वालिफाई नहीं करता, आर्ट्स अच्छा नहीं है, मार्क्स आपके अच्छे नहीं है, स्टडी में गैप आ गया है, तो ओबियसली जो पेड प्रोग्राम्स हैं भारी खर्चा करना पड़ता है। फ्रॉड कहाँ हो रहा है कि आप जब फीस पे करते हैं तो एजेंट कहता है जी फीस मुझे दो, ये फ्रॉड है। अगर उसने यूरोप जाना है तो एक प्लस पॉइंट होगा कि उस कंट्री की लैंग्वेज वो सीख के जाएं। जर्मन लैंग्वेज का B1 लेवल आप अटेन कर लेते हैं तो आपके लिए जर्मन के डोर्स ओपन होंगे। व्यूअर्स, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करना हर तालिब इल्म का ख्वाब होता है, हर वालिदैन का ख्वाब होता है कि उनका बच्चा वहाँ तालीम हासिल करे। ये ख्वाब ना सिर्फ बेहतर तालीम बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल का भी अकास होता है, उसका ज़ामिन भी होता है। लेकिन अक्सर ये ख्वाब मुश्किल सवालात, वीज़ा मसाइल और दरख्वास्तों के पेचीदा मराइल में उलझ जाता है। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सही रहनुमाई, दुरुस्त मालूमात और बरवक्त फैसले ज़रूरी हैं। तो हमारा अगला सेगमेंट उन तमाम तलबा और वालिदैन के लिए जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का ख्वाब देखते हैं। और आज हम जानेंगे कि किन ममालिक में तालीम के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं, स्कॉलरशिप्स कैसे हासिल की जा सकती हैं, वीज़ा रिजेक्शन से बचने के तरीके क्या हैं, और सबसे अहम बात कि तालिब इल्मों को धोखाधड़ी और फ्रॉड एजेंट से कैसे महफूज रखा जा सकता है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो माहिर वीज़ा कंसल्टेंट जिन्होंने सैकड़ों तलबा को बैरून मुल्क तालीम के लिए सही रास्ता दिखाया। और हमारे साथ मौजूद हैं आसिम अदरीस और मुमताज़ खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले मुमताज़, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि अगर कोई तालिब इल्म बाहर के मुल्क में अप्लाई करना चाहता है एज ए स्कॉलरशिप, तो किस तरह वो यूनिवर्सिटी का तयन कर सकता है और उसकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। स्टूडेंट जब बाहर का प्लान करता है तो उसके पास एक पूरी वर्ल्ड ओपन है। हमारे पास आता है तो हमारा ये काम है कि उसको फिल्टर करके बेस्ड अपॉन हिज क्वालिफिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन, उसका लैंग्वेज, उसका आर्ट्स, फिर हम उसको सजेस्ट करते हैं ऑप्शन डिफरेंट। तो स्कॉलरशिप्स मेनली अवेलेबल हैं यूरोप के अंदर, इवन स्कॉलरशिप पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अवेलेबल हैं वो यूरोप के अंदर हैं। तो हम कोशिश करते हैं जो बच्चा हाईली क्वालिफाइड है, CGPA मार्क्स परसेंटेज बड़े अच्छे हैं, आर्ट्स 6.5 ले सकता है, तो ही इज़ एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। फिर आगे उसके एक नंबर हैं, कैप्स लगे हैं कि पाकिस्तान के लिए 100-200 स्टूडेंट जा सकते हैं, तो वो जो पहले आए पहले पाइए, उस बेस पे फिर वो बेस्ड अपॉन जो SOPs आपका जो स्टडी प्लान है वो आप देते हैं, तो यूनिवर्सिटी को फिर आपको इंटरव्यू करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो ये स्कॉलरशिप का पाथ वे है कि सबसे पहले जब हमारा बच्चा आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको उधर लेके आए स्कॉलरशिप्स के लिए। क्वालिफाई नहीं करता, आर्ट्स अच्छा नहीं है, मार्क्स आपके अच्छे नहीं हैं, स्टडी में गैप आ गया है, तो फिर आपको ओबियसली जो पेड प्रोग्राम्स हैं उसके लिए उनकी तरफ जाना पड़ेगा, फिर आपको भारी खर्चा करना पड़ेगा। आसिम साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। जिस तरह मुमताज़ साहब बात कर रहे थे कि यूरोप में बड़े मौके हैं, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं, तो ये बताइएगा कि जो यूरोप में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा हैं, अंग्रेज़ी तो मस्ट है, उसके अलावा आप क्या रेकमेंड करते हैं? कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं वो सीखनी चाहिए, या जो डिफरेंट यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनकी भी क्या कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं कि इंग्लिश के अलावा भी आपको अबूर हो कुछ लैंग्वेजेस पर? जी बिल्कुल। अगर आप जर्मनी की स्पेशली बात करते हैं, जर्मनी का एक बड़ा पॉपुलर स्कॉलरशिप है डैट स्कॉलरशिप के नाम से, डार्ट स्कॉलरशिप। इसके लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका करंट CGPA अगर 3.5 से ज़्यादा है और आपने आइल्स का अच्छा बैंड लिया है और आपको जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है लेवल B1 तक, तो आप एलिजिबल हैं कि आप उस स्कॉलरशिप को अचीव कर सकते हैं। सही। इस स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि एक तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, नंबर 2 इसमें आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे अपनी PR को भी अवेल कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आसिम साहब, आपका जवाब आ गया। मुमताज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़रा ये भी बता दें लोगों के भले के लिए कि इस वक्त जो तलबा बड़े ख्वाब देख रहे होते हैं सुहाने मुस्तकबिल के, उनके वालिदैन बड़े उसको लेके कंसर्न्ड होते हैं, तो इस वक्त जो मार्केट में या इस तरह की आपकी फील्ड के अंदर जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि काली भेड़ें तो हर आपको पता प्रोफेशन के अंदर मौजूद होती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो तालिब इल्म है उनको चुकन्ना हो जाना चाहिए कि जनाब ये सही रास्ता नहीं है, ये हमें गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं? यस, 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप स्टूडेंट ने पहली बात उससे पहले कि एजेंट को चूज़ क्यों करना है, स्टूडेंट खुद अप्लाई कर सकते हैं। सही। चैलेंज आता है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन इसी तरह इसमें चैलेंजेस भी हैं। स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है उसको नहीं पता कि मैंने कंट्री कौन सा चूज़ करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्कॉलरशिप या डिस्काउंटेड फीस लेनी है तो कैसे लेनी है, और वीज़ा भी एक चैलेंज है पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली वीज़ाज़ काफ़ी कंट्रीज़ की मुश्किल हैं, तो वो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ती है एजेंट की। एजेंट चूँकि वो क्वालिफाइड होता है, डायरेक्शन दे सकता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो फिर आपको डायरेक्शन देता है। तो बच्चे ने फिर आगे वाइजली चूज़ करना है एजेंट को।
اب تو بھائی کتنے سوشل میڈیاز آ گئے ہیں. سب سے پہلے کہ آپ ریویوز چیک کریں, ایک سیکنڈوں کے اندر ایک اچھے ایجنٹ کے, کنسلٹنٹ کے ریویوز پڑھیں ہیں گوگل کے اوپر, تو وہ اوبیسلی فیک نہیں ہو سکتے, فیو آؤٹ آف 100 ہو سکتے ہیں. تو وہ ایک آپ کے پاس پیرامیٹر ہے اس کو چوز کرنے کا. صحیح. نمبر 2, اپنی اس کو چوز کر لیا ونس آپ نے, تو پھر آپ اس کو اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. اسٹوڈنٹس ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ جب اس کے چوز کر لیا, جو بتا رہا ہے اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. صحیح. آن لائن یہ بھی بڑی آسانی ہوگی. اب تو انفارمیشن دی, اوکے جی, فوری ڈیسائڈ نہ کرے, گھر آئے, پیرنٹ سے بات کرے, اس کو ویریفائی کرے, انفارمیشن ڈولی ویریفائیبل ہو رہی ہے, اٹ مین یو آر گڈ ٹو گو. بڑا ایشو آتا ہے کہ فراڈ کہاں ہو رہا ہے کہ آپ جب فیس پے کرتے ہیں تو ایجنٹ کہتا ہے جی فیس مجھے دو, اٹ مین یہ فراڈ ہے. بچوں کو ایڈوائز ہے کہ وہ فیس نہ پے کریں. ممتاز صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, آنکھیں کھلی رکھیں, لیکن بعض دفعہ کھلی رکھنے کے بعد بھی دھوکہ دہی مشورہ بھی لیں, کان بند رہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ آپ کا. اچھا عاصم صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. جو بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ظاہری بات وہ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے مینٹین کر سکے فائنینشیل چیزوں کو. مجھے یہ بتائیے کہ جاب اپرچونیٹیز کی کیا صورتحال ہے؟ اگر ان کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے, اس کے بعد کیا اپرچونیٹی ہے یو کے میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں ان کے لیے؟ دیکھیے, جاب اپرچونیٹیز تو بالکل اویلیبل ہیں, اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو الاؤڈ بھی ہوتا ہے کہ 20 to 24 آورس پر ویک وہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایز فار ایز یو کے از کنسرن, یو کے میں اس وقت اپرچونیٹیز کافی ہیں کہ آپ اگر اچھی یونیورسٹی میں کر رہے ہیں تو آپ کی ویک میں اگر 3 اور 4 ڈیز کلاسز ہیں تو آپ اچھی جاب کر سکتے ہیں, اور آپ کو ویج ریٹ بھی بڑا ریزنیبل مل جاتا ہے. اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی آپ کو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں کہ آپ اپنی اسٹڈی کے ساتھ پیرالل جاب کر سکتے ہیں اور اپنے ایکسپینسز کو میٹ کر سکتے ہیں. بلکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کے ایکسپینسز آپ اپنے ساتھ لے کے جائیے, اور آنے والی جو اسٹڈی ہے وہ آپ یہیں سے ارن کریں اور اپنی اسٹڈی ایکسپینسز کو میٹ کر لیں. بالکل. اس کے علاوہ جو کچھ بچے ہم یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ وہ یورپ جا رہے ہیں یا امریکہ جا رہے ہیں تو اپنے لینگویج سکلز کو بھی ساتھ لے کے جائیں, تاکہ اگر انہوں نے جاب وہاں پہ اویل کرنی ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے جاب کے لیے وہ اپنے امپلائر سے اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ایسے کیس اسٹڈیز بھی دیکھے ہیں کہ جن لوگوں کی اچھی کمیونیکیشن اسکل ہے وہ اپنے ویج ریٹ کو ایز کمپیئر ٹو ادر بہت اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کر کے اویل کر لیتے ہیں. تو ہم یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ جب تک ان کا کیس پروسیس ہو رہا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے آئی ٹی اسکلس کو بھی امپروو کریں, اپنے کمیونیکیشن اسکلس کو بھی عبور کریں, اور نمبر 3 اپنی جو ریلیونٹ فیلڈ ہے اس کا بھی کوئی ایکسپیرینس یہاں سے ایکسپوجر لے لیں. بالکل ٹھیک. ممتاز صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستانی طلباء کی جو, ویسے بھی آپ نے بتایا ویزا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے پاکستانیوں کے لیے, تو جو پاکستانی طلباء کی ویزا درخواستیں مسترد ہوتی ہیں اس میں میجر ریزنز آپ نے کیا دیکھی ہیں, اور طلباء کس طرح ان سے بچ سکتے ہیں؟ 4 سے 5 ویریبل ہیں اس میں. سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آپ جو کورس سلیکشن کر رہے ہیں آپ وہ ریلیونٹ کورس ہے کہ نہیں. صحیح. اس سے سیکنڈ آپ بات کریں تو وہ ویریبل آتا ہے فائنینشیلس کا, فائنینشیل ورتھ کی آپ کی. پاکستان کے اندر بڑے چیلنجز ہیں, ہم آن لائن یا ہم کہہ لیں کہ ٹیکس پے نہیں کرتے, پے کرنا چاہتے ہیں تو لیکن وہ بکس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اچھی بینک اسٹیٹمنٹ ہونا اور سورس آف انکم کا ہونا اور ٹیکس ریٹرن, یہ ایک فائنینشیل میں آتا ہے. پھر آپ کا اسٹڈی گیپ نہ ہو, تیسرا ویریبل ہے. نمبر 4 کہ آپ نے جو جس کنٹری میں آپٹ کیا ہے کہ آپ اچھے SOP آپ دے رہے ہیں. جو آپ سپوز آپ نے چوز کیا میں نے جانا ہے آسٹریلیا, تو آسٹریلیا پوچھے گا کہ آپ نے کیا یہ ورکنگ کی ہے, کہ آپ کو یہ جو کورس ہے پاکستان میں اویلیبل ہے, یہ UAE میں بھی ہو رہا ہے, یہ UK میں ہو رہا ہے, یورپ میں, تو وائی یو آر کمنگ ٹو آسٹریلیا. تو آپ نے SOP میں اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ میں آسٹریلیا کے اندر اس یونیورسٹی کے اندر اس کورس کے اندر کیوں آ رہا ہوں. یہ ایک ویریبل ہے. اور میں پڑھ کے, اور یقین بھی دلانا ہے کہ پڑھ کے میں واپس آؤں گا کیونکہ میری روٹس جو ہیں پاکستان میں موجود ہیں. 5th ویریبل یہ ہے کہ آپ یو ہیو ٹو کم بیک پاکستان. یہ پروو کرنا ہے, یہ نہیں کہنا کہ اوکے جی آفٹر اسٹڈی آئی ول کم بیک پاکستان. آپ نے یہ پلان دینا ہے ورک کر کے, ریسرچ کر کے کہ میرے پاس پاکستان میں جو اپرچونیٹیز ہیں ان انڈسٹریز میں واپس آ کے میں کام کروں گا, باہر کی ڈگری لے کے. مجھے عاصم صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے, جو بچے ابھی پاکستان میں پڑھ رہے ہیں اور ان کی ڈگری مکمل ہونے والی ہے لیکن وہ بچے چاہتے ہیں ماسٹرز کے لیے وہ باہر اپلائی کریں, ان بچوں کو کیا آپ ریکمنڈیشن سجیشنز دیں گے کہ وہ انگریزی زبان کے ساتھ, انگلش کے ساتھ اور کون سی زبانیں سیکھیں؟ دیکھیے, اس کے اندر سب سے پہلے ہوم ورک اسٹوڈنٹ کو کرنا چاہیے. جب وہ اگر انہوں نے مائنڈ بنایا ہے کہ ہم نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے اور سپٹمبر انٹیک کے لیے آنا ہے یا فیب انٹیک کے لیے آنا ہے, تو اس کا ہوم ورک ان کو 3-4 مہینے پہلے سے سٹارٹ کر لینا چاہیے. چیلنج ہے پاکستانی بچوں کا, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ان کو فیئر ہوتا ہے کہ انہوں نے آئلس کرنا ہے یا PT کرنا ہے, تو اس کے لیے ان کی سلیکشن ایک اچھے انسٹیٹیوشن کی ہونی چاہیے. پلس اس کو پیرالل اسٹڈی کر کے ایک اپنا ڈیزائرڈ اپنا گول سیٹ کر لیں کہ ہمیں 6.5 سے زیادہ بینڈ اچیو کرنا ہے آئلس میں, تاکہ اچھی یونیورسٹی میں اس کو ایڈمیشن مل سکے. اور
پھر وہی بات میں کہوں گا اگر اس نے یورپ جانا ہے تو ایک پلس پوائنٹ ہوگا کہ اس کنٹری کی لینگویج وہ سیکھ کے جائیں، تاکہ جب آپ کسی یورپین کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ اس کنٹری کی لینگویج جو ہے وہ ایک پلس پوائنٹ ہوگا جاب سیکنگ کے لیے، اور ایون اسٹڈی میں بھی بینیفٹ اس کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو انگیج کریں. پلس ایک چیز ہمارے بچوں کے اندر اویئرنیس کی بھی کمی ہے کہ ڈاکومنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نے اپنی ڈاکومنٹس کو، اپنی ڈگریز کو ریلیونٹ باڈی سے اٹیسٹ کرانا ہے، TC سے یا منسٹری آف فارن افیئر سے، تو اس کے اندر بھی کچھ ٹائم لگتا ہے. آج کل بہت زیادہ رش ہوتا ہے، 2 مہینے بہت ٹائم لگتا ہے. ایک چیلنجنگ صورتحال ہوتی ہے اور آپ کو بہت ہی لین دین والے معاملات سے گزر کے سگنیچر کروانے پڑتے ہیں، جو کہ سم ہاؤ کافی ڈسٹربنگ چیز ہے. تو اس صورتحال میں کسی اور طرف اشارہ کر رہی ہیں. بالکل کر چکی ہوں. بچوں کے لیے آسانی کریٹ کرنی چاہیے اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ایلیجیبل بھی ہیں، جانا چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ہمارے پاکستانی بچے واپس ہی آ کے اس ملک اور قوم کو ہی سرو کریں گے. اچھا، مجھے اس حوالے سے مزید بتائیے گا کہ آج کل اگر ہم زبانوں کی بات کریں تو اس میں ایفیشنسی ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اور اگر آپ اچھی جاب بھی کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جس میں آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو لینگویج آتی ہے، آپ کے پاس ڈگری نہیں بھی ہے، تو آپ پروفیشنسی حاصل کر کے اچھی سے اچھی جاب پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس حوالے سے کیا ایڈوائس سجیشنز دینا چاہیں گے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کے علاوہ جاب سیکنگ ویزا پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس انٹرنیشنل اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. میں 2-3 اس کی سگنیفیکنٹ امپورٹنس بتاؤں گا. ایک ویزا آج کل بڑا پاپولر ہے، وہ کوریا کا ویزا ہے. کوریا کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ہر سال پاکستانی لیبر، ٹرینڈ لیبر، ان ٹرینڈ لیبر کو ایکسپورٹ کرتی ہے. اس کے لیے صرف ایک پری ریکوزٹ ہے کہ آپ کو کورین زبان کے لیول 2 تک کی پروفیشنسی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو ایون کسی ایجنٹ کی بھی، کنسلٹنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپنی لینگویج اسکلس کو انہانس کریں اور OEC کا ٹیسٹ پاس کریں اور آپ اس ویزے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جرمنی کے اندر ایک پروگرام ہے، اس کا نام ہے ہاؤس بلڈنگ. اٹس اے پیڈ اپرینٹسشپ پروگرام. اس کے لیے اگر آپ انٹرمیڈیٹ ہیں یا آپ نے ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کیا ہوا ہے لیکن جرمن لینگویج کا B1 لیول آپ اٹین کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے جرمن کے ڈورز اوپن ہوں گے، اور جرمنی میں جا کے آپ وہاں پہ نہ صرف جاب کر سکتے ہیں بلکہ اپنی ایجوکیشن بھی فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے تحت. زبردست. اچھا ممتاز صاحب، لاسٹلی ذرا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج ہم اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹس باہر جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی اسٹڈی کے دوران اپنے پیرنٹس کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا شریک حیات کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے؟ دونوں ڈفرینٹ ہیں آل ٹوگیدر. پیرنٹس جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وزٹر ویزا اویلیبل ہے. صحیح. جیسے اسٹوڈنٹ جاتا ہے آفٹر فیو منتھس وہ کہتا ہے جی پیرنٹس کو بلانا ہے، اوبیسلی پیرنٹس کی فائنینشیل کیپیسٹی دکھانی پڑتی ہے، ان کو وزٹر ویزا ریکوائرمنٹس ہیں، وہ میٹ کرے وہ بلا سکتے ہیں. اور اسپاؤس جو پہ شریک حیات ہے وہ تو اوبیسلی اس کا رائٹ ہے. اگر میرٹ اسٹوڈنٹ ہے تو سارے کنٹریز تو نہیں لیکن موسٹلی کنٹریز الاؤ کرتے ہیں. فن لینڈ ہے، لیٹس سپوز آسٹریلیا ہے یورپ کے اندر، پھر سویڈن ہے. یہ کنٹری ایسے ہیں کہ جو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہے جہاں کے تو آپ اپنے اسپاؤس کو بھی لا سکتے ہیں. UK وغیرہ میں وہاں پہ اگر آپ کا ڈگری ریسرچ کی ہے PhD کی تو وہاں UK میں بھی آپ اسپاؤس کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ممتاز صاحب، اور عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.